پاکستان کی چھاتی پہ لوٹنے لگے پھر سے ایک بار سانپ، کیونکہ اس بار انڈیا نے ویٹ بھیجا افغانستان میں، نہ کہ پاکستان کے تھرو بلکہ ایران کے تھرو۔ اب اس بات پہ لے کے پاکستان کی جنتا ایک دم بوکھلا گئی ہے اور کر رہی ہیں عجیب عجیب باتیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی سوچا تھا کہ ہم اچھا گیہوں رکھ کے بیکار والا گیہوں افغانستان میں دے دیں گے اور ہماری واہ واہ ہوئے گی کہ ہم نے ایڈ دی ہے افغانستان کو، لیکن افغانستان کے لوگ ہیں سمجھدار۔ ویسے بھی سامنے تو ان کی ہمت ہوتی نہیں ہے، پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں شیر اور سور میں اتنا ہی فرق ہے جتنا انڈیا اور پاکستان میں۔ سور پاکستان، شیر ہے انڈیا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی بات کہ جو انڈیا ہے وہ افغانستان کو 20,000 کہہ لیں کہ منوں کے حساب سے گندم دینے والا ہے، لیکن وہ پاکستان کی پورٹ استعمال کرنے کی بجائے، پاکستان کا رستے استعمال کرنے کی بجائے ایران کی پورٹ کو استعمال کر رہا ہے، تاکہ پاکستان کو جو بیچارے تھوڑے سے پیسے ملنے والے ہیں وہ بھی نہ ملے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا آئے دن کچھ نہ کچھ کانسپائریسیز کرتا ہی رہتا ہے پاکستان کے اگینسٹ؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ایک تو انڈیا بہت بڑی سپر پاور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم اس وقت تک اسے سمجھے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمارا ابھی بھی کانسپریسیز کرتا ہے، دشمنیاں کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ لیکن ابھی ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ہمیں اپنے سیاستدانوں کو اپنے مطلب ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہمارا اینیمیز ہی، انہوں نے ہم سوچا ہوگا کہ یہ اینیمی ہے، اور ہمیں بھی اب ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے آنکھوں لینے چاہیے کہ وہ بھی ہمارا اینیمی ہے۔ اس کو اس مائنڈ میں رکھ کے وہاں بزنس یہ کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ان کے ٹور کرتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں۔ جب اس طرح کریں گے، سارے ٹور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارے سنگر جاتے ہیں، ہمارے ڈرامہ میکرز جاتے ہیں، سب یوٹیوبر جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا سا انہیں شو کرانا چاہیے کہ ہم بھی تھوڑا سا ان کے رائیول تو ہیں کم از کم۔ تو وہ افغانستان کا ہم کیسے انہیں شو کروائیں، کیونکہ ساری چیز پاکستان کی کلیئر کٹ دنیا کے سامنے آئی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ اب اگر جو انڈیا ہے اس نے افغانستان، ہم افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں، سب سے بڑا بارڈر شیئر کرتے ہیں، تو اگر افغانستان کو ہماری پورٹ کے تھرو گندم مل جاتی تو کیا جا رہا تھا انڈیا کا؟ خان صاحب نے ویسے ٹھیک ہی کیا تھا، انہوں نے ہر چیز بین کی تھی، ان کے ساتھ امپورٹ بند کی تھی، ان کے ساتھ کام بند کیا تھا، لیکن وہ کافی سیدھا تھا۔ ہمارے بارڈر بھی ان کے ساتھ پہلے آئے دن چمپلس چلتی رہتی تھی، کوئی ایل او سی پہ مسئلے رہتے تھے۔ خان صاحب نے ان کو ٹھیک تو کیا تھا انہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ تو بڑے لیول کی بات ہے، بڑوں کو چاہیے نا بیٹھ کے اس کا کوئی پراپر وے نکالیں، ایک انڈیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، افغانستان کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے ایسے مراسلات ہوں کہ وہ اس طرح کی آفریں یا اس طرح کی باتوں میں آئے ہی نا ان کی، وہ ہمیں ابلائج کرے، تو دونوں سائڈوں پہ ہمارا فالٹ آ رہا ہے۔ اگر ہم کوئی بیٹر پالیسی میں، افغانستان کی بیٹر پالیسی میں بھی نہیں ہے، اور ہم ادھر انڈیا کی بیٹر پالیسی میں نہیں ہے، دونوں محاذ پہ ہم پیچھے ہیں۔ اگر ہم دونوں محاذوں پہ ہوتے تو ایسے مسئلے نہیں آنے تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ میم، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو انڈیا ہے، ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ ہمیشہ ہی کانسپریسیز کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی سازش میں باندھتا رہتا ہے۔ ریسنٹلی بھی اگر دیکھا جائے تو اس نے افغانستان کو 20,000 من جو ہے وہ گندم بھیجنی ہے، لیکن وہ ہماری پورٹ استعمال نہیں کر رہا، وہ پورٹ استعمال کر رہا ہے اس وقت ایران کی، تاکہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس چیز کو لے کر؟ میم بیسیکلی انڈیا نا ہمیشہ سے ایک تعصب کا شکار رہا ہے پاکستان کے معاملے میں، یعنی کہ کوئی بھی اگر چیز لینا انہوں نے ہمیشہ اس کو نیگیٹو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی اکانومی کو، تو دونوں کنٹریز کو آپس میں اچھے سے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، کولیبریشن کر کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ انڈیا اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا، وہ ایک بہت بڑی اس وقت وہ اکانومک بن چکی ہے، بالکل۔ اگر پاکستان ان کے ساتھ تجارت ٹریڈ کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ انڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان از آلسو گڈ کنٹری، ٹھیک ہے، ان میں بہت زیادہ اس کے اندر انوویشنز ہے، بہت زیادہ ہمارے پاس الحمدللہ وسائل ہیں۔ اگر انڈیا بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے گا تو دونوں ملکوں کی میرے خیال اس میں ترقی اور یہ دونوں کی بہبود کے لیے اچھا ہے۔ لیکن انڈیا تو ٹرائی نہیں کرتا، پاکستان ابھی ریسنٹلی انڈیا نے ہمیں کہہ لیں کہ خاص کرنا یہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسپائر ہے RSS سے، ٹھیک ہے، دیٹس وائی دے آر آلویز انگیج پاکستان۔ کوئی اگر ہم اچھا اقدام بھی اٹھائیں گے تو اس کے بھی انہوں نے خلاف جانا ہے، وہ کبھی بھی انڈیا نہیں کرے گا جب تک ایٹ لیسٹ مودی کی گورنمنٹ ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بار پھر انڈیا جو ہے افغانستان کی عوام کو 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ بھیج رہا ہے، لیکن اس دفعہ وایا پاکستان نہیں، وایا ایران بندرگاہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ ایسا ہے کہ ہم اپنی مٹی جو ہے وہ خود پلید کر رہے ہیں، کہ ابھی ہمارے یہ
اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم پہلے تو اس میں اسلام کا کاٹ کے لیں تو مسلمان ہم بھی ہیں, ہم سے زیادہ مسلمان جو وہ ایک تھیوروکریٹک اسٹیٹ ہے, اسلام کے نام پہ چلتے ہیں, تو مسلمان وہ بھی ہیں, ایرانی بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو درمیان سے نکل گئی. پھر اگر ہم بات کریں تو ہم, کیونکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جہاں تک ملک میں تکرار ہو سکتے ہیں, آپ چائنا کو لے لیں اور انڈیا کو لے لیں, ان کے درمیان میں بھی لداخ کے ریجن پہ مسئلہ چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے اور انڈیا کے درمیان کشمیر پہ مسئلہ چل رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہوتی ہے, ہمارے انڈیا کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. تو آپ ہمارے ملک کے فائنینشیل حالات دیکھ لیں, کوئی جی ڈی پی تو آج کل شدید انفلیشن 280 پہ تقریباً ڈالر پہنچ گئے, 280 پہ ڈالر پہنچ گئے, اور پھر بھی ہم اس پولیٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم انڈیا کو راستہ دے یا نہ دے, جو کہ ٹیکس ہے. یہ دنیا پولیٹکس سے چلتی ہے, گلوبلائز دنیا ہے آج کل وہ نہیں ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جو تمام مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے. ابھی دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہندو کھڑا ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, جس دین و مسلک کا بھی ہو, آپ کو اس سے فائدہ مل رہا ہو اور آپ اسے فائدہ دے سکتے ہو. آپ نے آگے بڑھنا چاہیے. آپ ابھی افغانستان کی مثال دیں. افغانستان نے خود 40 سال جنگ لڑی ہے. ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر ہم نے انویسٹمنٹ کس چیز میں کی؟ ملٹری میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, صرف اس لیے کہ ادھر ایک طالبان کی حکومت آ جائے گی, ہمیں فائدہ دے گی. اچھا, فائدہ ابھی ہمیں کس طرح دے گی؟ غریب کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. ابھی ہم ایک غریب ملک ہے تو ہمیں وہ خاک فائدہ دیں گے. ہمارے ابھی بھی ان کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں, اور دوسری طرف سے ان کو ہندوستان جو ہے سارے گندم وغیرہ دے کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر رہے ہیں. یہی تو بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب پوری دنیا انڈیا سے اپنا فائدہ اٹھا رہی ہے, اپنے مفادات نکال رہی ہے, تو ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے اپنی ملکی حالات کو بہتر کیوں نہیں کر لیں؟ میں ایک افغانی رہ رہا ہوں اور میرے ملک کے خلاف بات کرو, لازمی بات ہے مجھے اچھا تو نہیں لگے گا, اور مجھے یہ بولتے ہوئے بھی اچھا تو نہیں لگے گا کہ یہ میرے ملک کا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ادھر ان طالبان بھیجے تھے. تو کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑے گی ان کے سامنے. تو ہم بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ یہ ہندوستان نے کیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانیوں کا بھی بہت بڑا دل ہے کہ جو ہم نے ان کے ملک کے ساتھ کیا, جتنی ہم نے انٹرفیئرنس کی ہے کسی ملک کو, ہر ایک ملک ایک سوورن ملک ہے, اور کسی ملک کو دوسرے ملک میں انٹرفیئرنس کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے, اور کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس چیز کی. ان کو یہ چیز کنسیڈر ہی نہیں کرنی چاہتی. یہ انٹرنیشنل پالیسیز کہتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر پھر بھی ہم نے افغانستان کو غرق کر لیا اس طریقے سے, اور پھر اگر افغانی ہم سے شکایت کرے تو ہم انڈیا کو بلیم کریں, تو یہ ہم ان جاہلوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں. ہماری مرضی, ہم جہاں مرضی سے بھیجیں. تمہارے پچھواڑے میں آنکھ کیوں لگ رہی ہے؟ اور یہ دانت کی دکان, ڈریکولا کی پوتی, تجھے کیا لینا دینا؟ ہم جہاں مرضی سے بھیجیں. کنگلو, ویسے بھی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ ہم سے بول سکو. بھوکے ننگو, آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پلیز بتائیے. اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے جے ہند, لو یو 3000.